بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية فاذكروني بالصلاة والتصبيح ونهره أذكركم قيل معناه أجازكم. فاذکرونی تم لوگ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو. اللہ فرما رہا ہے لوگو تم مجھے یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ کیسے میرا ذکر کرو؟ بالصلاۃ نماز کے ذریعے، والتسبیح تسبیح کے ذریعے، ونحوہ اور اس کے جیسے دیگر چیزوں کے ذریعے اللہ کا ذکر کرو. تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ فرما رہا ہے اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. کتنا عظیم بدلہ ہے، کتنی عظیم جزا ہے کہ اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا، اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، اللہ ہمیں بھولے گا نہیں. فذکرو فعل امر ہے، فذکرو اس لیے آگے فعل اذکرکم یہ اس پر جزم آیا ہے. فذکرو مجھے یاد کرو. کیسے یاد کرنا ہے؟ بالصلاۃ نماز کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے. ذکر اللہ کا ذکر تین طرح سے ہوتا ہے، زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے. زبان کے ذریعے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وغیرہ جو اذکار ہیں یہ ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک ہے، یہ سب جو ہے زبان کے اذکار ہیں، زبان کے ذریعے اللہ کی یاد ہوتی ہے. دل میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے وغیرہ. یہ دل کے اعمال ہیں، دل کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اعضاء و جوارح جیسے نماز کا ذکر یہاں آیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب اعمال ذکر بالجوارح میں داخل ہیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو، فاذکرونی میرا ذکر کرو یا مجھے یاد کرو. اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا. قیل مؤلف کہتے ہیں کہ اس کا معنی میں تمہیں یاد کروں گا اس کا مطلب ہے اجازکم میں تمہیں بدلہ دوں گا اس ذکر کا. قیل کر کے یعنی صیغہ تمرید ہے کہ ایسا بھی کہا گیا اس کا معنی. اور حدیث میں بالکل اسی طرح معنی مذکور ہے. وفی الحدیث عن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے حدیث جو مروی ہے یعنی حدیث قدسی، اس میں ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جس نے مجھے اپنے من میں، اپنے دل میں، اپنے نفس میں یاد کیا میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں یا کروں گا. ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ، اور جس نے مجھے ملا میں نے جماعت، جس نے مجھے جماعت میں یاد کیا میں بھی اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. جماعت جیسے ابھی ہم اکٹھے ایک جماعت میں بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھے ہو کے اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھتے ہیں وغیرہ جو اذکار ہیں. فی ملئ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکرتہ فی ملئ میں بھی اس کو اس سے بہتر جماعت میں، خیر من ملئ ان کی جماعت سے جو بہتر جماعت ہے اس میں ان کو یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت میں جو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے نیک لوگوں کی جماعت میں اللہ ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرماتا ہے. کتنی عظیم فضیلت ہے. آگے فرمایا واشکروا لی اے نعمتی بالطاعتی، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو. نعمتی یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، بالطاعتی اطاعت کے ذریعے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ شکر بھی تینوں طرح سے ادا ہوتا ہے، زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے. اور شکر کس چیز پہ؟ شکر اللہ کی نعمتوں پہ
ادا کیا جاتا ہے۔ واشکروا لی اے نعمتی، کیسے شکر ادا کرو؟ بالطاعتی، اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے۔ تین طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تین طرح سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ کوئی نعمت آپ کو ملی، آپ نے زبان سے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی عظیم نعمت تو نے دی ہے۔ دل سے بھی اس نعمت پر اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین نے نعمت مجھے دی ہے، دل سے اس پر خوش رہے اور اس وجہ سے اللہ سے محبت کرے۔ محبت دل سے ہوتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جسم کے جو باقی اعضاء ہیں، اعضاء و جوارح ہیں، ان کو جو ہے اللہ کی اطاعت میں لگا دے، اللہ کی فرما برداری میں انہیں لگا دے۔ یہ اعضاء و جوارح کا شکر ہوگا، اعضاء و جوارح کے ذریعے شکر ہوگا۔ تو شکر بھی تینوں طرح سے ادا ہوتا ہے۔ شکر کے مترادف ایک دوسرا لفظ ہے حمد، اللہ کی حمد و ثنا۔ حمد ہے جو وہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے نہیں۔ حمد کہ حمد جو کرتے ہیں، اللہ کی تعریف جو بیان کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے کمال، محمود جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے اس کو یہ چیز بیان کی جاتی ہے۔ تو حمد اور شکر میں فرق کیا ہے کہ شکر جو ہے اعضاء و جوارح سے، دل سے، زبان سے، ہر چیز سے ادا ہوتا ہے شکر، جبکہ حمد یہ صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، زبان کے ذریعے ادا ہوتی ہے۔ شکر جو ہے نعمت پر ادا ہوتا ہے، جبکہ حمد جو ہے محمود اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے احسان اور اس کے کمال کی وجہ سے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، گرچہ اس نے نعمت نہ بھی دی ہو پھر بھی اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونِي، یہاں کفر جو ہے شکر کے بعد آیا ہے، تو کفر یہاں پر کفران نعمت، ناشکری کے معنی میں ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میری نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ اور جو کفر اکبر ہے، کفر خارج عن الملہ ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے بدرجہ اولا۔ جب نعمتوں پر ناشکری منع ہے تو اللہ رب العالمین کا انکار کرنا، اللہ پر ایمان نہ لانا، یہ تو اور بڑی کفران نعمت ہے، اور بڑا کفران نعمت ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا پھر بھی اللہ کو نہیں مان رہا ہے۔ تو وَلَا تَكْفُرُونِي بِالْمَعْصِيَةِ، معصیت کے ذریعے میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونِي تھا اصل میں، وَلَا تَكْفُرُونِي یا کو آخر سے حذف کر دیا ہے تخفیف کے لیے۔ شیخ جی ذکر اور شکر دونوں ایک ہی چیز سے ادا ہوتے ہیں، یعنی تینوں چیز سے؟ نہیں، دونوں ایک چیز نہیں، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ ذکر الگ ہے، شکر الگ ہے۔ فذکروا، ذکر میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے یہاں پر مؤلف نے مثال بھی دی ہے، جیسے تسبیح ہے، نماز ہے، تو زبان کے ذریعے بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ سب جو ہے زبان کے ذریعے ذکر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مطلب شکر بھی ہو، لیکن شکر کا لازمی معنی اس میں آ جاتا ہے۔ دونوں چونکہ زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے دونوں کام ہو رہے ہیں، اس لیے دونوں میں مطلب بہت تشابہ ہے۔ یا یہ کہ شکر کے جو تقاضے ہیں جن کے ذریعے شکر ادا ہوتا ہے، ان میں سے ذکر بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور ذکر بھی انہی میں سے ہے۔ اس اعتبار سے مطلب دونوں میں بہت ہی زیادہ قربت ہے اور دونوں میں بہت ہی تشابہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، یا تو ایمان کے مقتضیات میں سے ہے کہ یہ کرو گے تو اس سے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ جب بھی ایمان والوں کو یا کسی کو بھی مخاطب کیا جائے اس کے وصف سے، تو وہاں کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آگے ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے، آگے جس عمل کا بیان آ رہا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ عمل ایمان کے مقتضیات میں سے ہے۔ یا یہ کہ ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ یہ کام جس کا حکم آ رہا ہے اس کام کو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا مدد طلب کرو، الآخرت آخرت پر، بالصبر صبر کے ذریعے۔ صبر کس چیز پر؟
علی الطاعۃ والبلاء، اطاعت اور فرما برداری پر صبر کر کے، والبلاء اور مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ استعینوا، مدد طلب کرو، علی الآخرۃ، آخرت پر، مطلب اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے مدد طلب کرو۔ مدد کیسے طلب کرنی ہے، کس سے طلب کرنی ہے؟ مدد طلب اللہ ہی سے کرنی ہے، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ یہاں پر استعانت بالصبر والصلاۃ کا ذکر ہے۔ اس آیت سے بہت سے بدعتی لوگ دلیل پکڑتے ہیں استعانت بغیر اللہ کی، کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت جائز ہے، اور دلیل اس آیت کو دیکھو قرآن پاک میں حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو، اور صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ صبر اور نماز غیر اللہ ہے، تو اس لیے غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں بدعتی لوگ، یہ قرآن کا غلط استدلال ہے، معانی میں تحریف ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صبر سے مانگو، اے صبر مدد کر، اے نماز مدد کر، نہیں، ایسے کہنا تو جائز نہیں، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ یہ کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، مدد کس سے؟ اللہ سے۔ صبر کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، آگے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہے؟ مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اس کو ملے گی جو صبر کرے گا۔ تو صبر کا یہ لازمی تقاضا ہے، آدمی جب صبر کرتا ہے تو اس کو دل کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، ہمت سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حکم ہے بالصبر، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، مطلب مدد اللہ ہی سے طلب کرنی ہے، لیکن ذریعہ واسطہ کیا ہوگا؟ صبر ہوگا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ صبر کرنا بہت بڑا نیک عمل ہے، نماز پڑھنا بہت بڑا نیک عمل ہے، تو نیک اعمال کا واسطے کے ذریعے اللہ سے دعا اور استعانت طلب کی جا سکتی ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اصل میں الحبس، روکنے کو، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے۔ نفس کو روکنا، کس چیز پہ روکنا ہے نفس کو؟ تین چیزوں پر، صبر کی تین قسمیں ہیں، دو کا ذکر یہاں مؤلف نے کیا، الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا، اور الصبر علی البلاء، علی المصیبہ، علی اقدار اللہ، کئی طرح سے اس کو تعبیر کیا ہے علماء نے۔ الصبر، پہلے قسم الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے نماز پڑھنا اطاعت ہے، فرما برداری اللہ کا حکم ہے، تو یہ اطاعت پر صبر، نماز پڑھنے پر صبر۔ جب نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے فجر کی، نیند آتی ہے گہری گہری، دل کہتا سو جاؤ، لیکن ہم سوتے نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اذان ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، تو اس اطاعت پر ہم صبر کرتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سردی لگتی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پھر چل کر جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ باعث مشقت چیزیں ہیں۔ تو ان سب مشقتوں کو انسان برداشت کرتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن آدمی برداشت کرتا ہے، اور اطاعت پر وہ ڈٹا رہتا ہے، اطاعت اور فرما برداری پر وہ اپنے آپ کو روکے رہتا ہے۔ شیطان اس کو اکساتا ہے، اس کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اطاعت پر۔ تو یہ صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر ہو گیا۔ دوسرے کی قسم ہے الصبر عن المعصیۃ، اس کے برخلاف الصبر عن المعصیۃ، معصیت سے صبر کرنا، گناہ سے صبر کرنا۔ معصیت سے، گناہ سے صبر مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کسی گناہ کے کرنے پر ابھار رہا ہے، دل چاہ رہا ہے یہ گناہ کر لیں، لیکن ہم اپنے نفس کو معصیت سے روک رہے ہیں، گناہ سے روک رہے ہیں، یہ ہو گیا صبر عن المعصیت، سے گناہ سے روکنا۔ صبر میں نے روکنا، حبس، تو گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، دل چاہ رہا کر لوں یہ گناہ لیکن نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ الصبر عن المعصیہ، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی البلاء، جو یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہے، والبلاء، بلا یعنی مصیبت، پریشانی، جو مصیبت پریشانی آتی ہے ان پر صبر کرنا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں الصبر علی اقدار اللہ،
اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے جیسا بھی ہے اس پر یعنی آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ تو اس کو 2-3 نام دیا، صبر علی البلاء، صبر علی اقدار اللہ۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں، پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعۃ، دوسری قسم ہے الصبر علی المعصیۃ، تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ او علی البلاء۔ یہ 3 قسمیں صبر کی۔ ان تینوں قسموں میں سب سے زیادہ مشکل الصبر علی الطاعت ہے، الصبر علی الطاعت ہے، یا یہ کہ سب سے افضل ان میں تینوں میں الصبر علی الطاعت، اطاعت پر صبر کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارکان اسلام یا ارکان اسلام وغیرہ جو عبادتیں ہیں وہ سب جو ہے صبر علی الطاعت ہے، سب اطاعت کا حکم ہے، ان پر انسان صبر کرتا ہے۔ اور اس لیے افضل ہے صبر علی الطاعت کہ صبر علی الطاعت میں تعب نفسی بھی ہے اور تعب جسمی بھی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے اور نفسی بھی۔ نفس کو بھی انسان راضی کرتا ہے اس اطاعت کے کرنے کے لیے، جب راضی کرتا ہے تو پھر اس کے جسم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کوئی چیز دیکھے بغیر وہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، تو اس کے جسم کو بھی تکلیف اور نفس کو بھی۔ لیکن الصبر علی المعصیت میں کیا ہوتا ہے، صرف آدمی گناہ سے رک جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اس کا جسم کچھ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو تیار کرتا ہے کہ یہ گناہ مت کر، اپنے آپ کو گناہ سے روک دیتا ہے۔ تو جسم کچھ کرتا نہیں ہے، صرف روکنا ہے، کرنے سے روکنا ہے۔ تو جسم کرتا نہیں ہے اس لیے جسم کو تکلیف نہیں، لیکن نفس کو تکلیف ہے، نفس چاہ رہا ہے کر لے لیکن کرتا نہیں۔ اس اعتبار سے الصبر علی الطاعت یہ زیادہ اولا اور افضل ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، وہ انسان کے اپنی قدرت میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، مصیبتیں پریشانی آ جاتی ہیں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بدعتیوں کا یہاں جو استدلال ہے وہ باطل استدلال ہے، غلط استدلال ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ کیسے مدد طلب کرنی؟ صبر کریں گے تو صبر مدد ملے گی اللہ کی، ایسا نہیں کہ اے صبر مدد کر، نہیں، بلکہ صبر کرنے سے مدد ملے گی۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یعنی نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ نماز پڑھنے سے ایسا نہیں کہ اے نماز مدد کر، بلکہ نماز پڑھنے سے مدد ملتی ہے، اور اللہ کو آپ ان اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، یا اللہ میری نمازوں کے عوض میں میری فلاں پریشانی کو دور کر دے، اللہ میری نمازوں کو قبول کر کے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں نعمت دے دے۔ تو نماز، صبر وغیرہ جو نیک اعمال ہیں ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے عظیم اور سب سے بڑا رکن ہے، اور حدیث پاک میں اس کو جو ہے کافر اور مومن کے درمیان، مسلمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا، جس کے ذریعے ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ تو نماز بہت عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ خصھا بالذکر، نماز کو یہاں بالخصوص ذکر کیا ہے، اور بھی تو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت وغیرہ، تو نماز کو بالخصوص کیوں ذکر کیا ہے؟ لتکررھا، اس کے بار بار ادا کرنے کی وجہ سے۔ ہم دن رات میں کم سے کم 5 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی 6، 7، 8 مرتبہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن 5 دفعہ تو کم سے کم ادائی کرتے ہیں، تو بار بار اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بالخصوص ذکر کیا ہے۔ وَعِظَمِهَا، اور نماز کی عظمت کی وجہ سے، نماز کی عظمت شان کی وجہ سے، کہ نماز کی شان بہت عظیم ہے، نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، کہ نماز یہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز ہی وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بلایا، اور وہاں اب اللہ تعالیٰ نے بلا کے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم تحفہ عطا فرمایا، تو اس لیے اس کو بالخصوص ذکر کیا ہے۔ باقی اور عبادتیں بھی سب اس میں داخل ہے کہ ان کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو برائیوں بے حیائیوں سے روکنے کے لیے مددگار ہے۔
تو یہاں جو فرمایا کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مطلب جب نماز پڑھیں گے تو برائیوں سے بچنے میں مدد ملے گی، منکرات سے بچنے میں مدد ملے گی، فحش کاموں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بالعونی، عون کے ذریعے، مدد کے ذریعے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، جیسا کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ حلول کا اعتقاد رکھتے ہیں کچھ لوگ، حلول کا اور اتحاد کا اعتقاد یہ باطل اور فاسد اعتقاد ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اس آیت کے ٹکڑے سے استدلال کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مطلب ساتھ ہے، یہ مطلب نہیں کہ ذات کے ساتھ، مطلب مدد، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسا جو ہے اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فلا تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ تو ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، وہ بہت دور ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کرو یہ کام۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس شخص سے، یقتل، جس کو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو، ہم اموات، کہ وہ مردہ ہیں، کیا نہیں کہو، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو تم یہ نہ کہو کہ یہ مردے ہیں، یہ اموات ہے، اموات میت کی جمع، ان کو میت مردار نہ کہو، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیت جو ہے بہت عظیم آیت ہے، اور اس سے کئی ایک مسئلے میں لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے شہداء کو زندہ سمجھ لیا، دنیا کی زندگی کے جیسے انسان زندہ ہے اس طرح زندہ سمجھ لیا، اور شہداء سے دعا کرنے لگے، چاہے جائے کہ ان سے واسطہ وسیلہ لگایا جائے جو کہ جائز نہیں ہوگی، ان سے ہی دعا کرنے لگے، ان کا واسطہ وسیلہ لگانے لگے عبادتوں میں، اور اس آیت سے استدلال کرنے لگے کہ وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں بدعتی لوگ کہ وہ زندہ ہے اس لیے ہم ان کا واسطہ وسیلہ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جو زندہ ہے اس کا واسطہ وسیلہ کی تو دلیل دو، وہ زندہ ہے مردہ وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ زندوں سے واسطہ وسیلے کی دلیل دو، زندوں سے جو واسطہ وسیلے کی دلیل ہے وہ ان کی دعا کی دلیل ہے کہ آپ ان سے کو ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ دعا کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ان سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں؟ اور پھر یہاں پر ان کی جس زندگی کا ذکر آیا ہے اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی الگ ہے، تمہاری زندگی الگ ہے، وہ الگ دنیا میں زندہ ہے، تم الگ دنیا میں زندہ ہو، دونوں کی دنیا الگ الگ ہے، دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں، زندہ ہے یہ تو مانتے ہیں ہم بھی، لیکن تمہاری جیسی زندگی ہے ویسی ان کی نہیں ہے، اور ان کی جیسی زندگی ہے ویسی تمہاری نہیں ہے، تم الگ دنیا میں ہو، وہ الگ دنیا میں، دونوں کی دنیا الگ الگ ہے، جن کی دنیا الگ الگ ہو وہ ایک دوسرے کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو اور اچھے سے سمجھو، ایسے سمجھو کہ ہم ابھی جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ عالم دنیا کہلاتی ہے، اس سے پہلے ہم ایک اور دنیا میں تھے، وہ دنیا کیا تھی؟ عالم بطن، عالم رحم، مادر رحم میں تھے، اس دنیا میں بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں بھی کھاتے پیتے تھے، لیکن وہ دنیا کسی کو یاد ہے ہم میں سے؟ کسی کو یاد نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا تھی اور یہ ایک الگ دنیا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اسی دن کو اس کی تاریخ پیدائش کہا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو زندہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، حرکت بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اس کے لیے رزق یہاں منہ سے نہیں ملتا، دوسری جگہ سے ملتا ہے ناف کے ذریعے، اس کی ایک الگ دنیا ہے، لیکن وہ دنیا ہم کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے اس دنیا میں وہ کیسا رہتا تھا؟ نہیں یاد ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک اور دنیا میں تھا انسان، عالم بطن سے پہلے عالم ارواح میں، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں سارے انسانوں کو قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا تھا اور سب سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، وہ وعدہ کسی کو یاد ہے؟ وہ دنیا، وہ زندگی
وہ عالم ارواح کی زندگی یاد ہے کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن پھر وہ زندگی یاد نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا؟ رسولوں کے ذریعے، جو سب سے سچے اللہ کے بندے ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، اس عہد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہم تیری عبادت کریں گے، تجھی کو رب مانیں گے، اس وعدے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو وعدہ دے چکے ہیں، اللہ سے عہد کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تو ایک الگ دنیا تھی، اس دنیا کا مشرق لوگ یہ وعدہ کیا ہے نا، جی بولو مشرق لوگ بھی تب وعدہ کیا ہے اللہ سے۔ جی سارے لوگ، مشرک، کفار، مسلمان، سب لوگ وعدہ کیے ہیں۔ الست بربکم، اللہ نے جب کہا تھا سب لوگوں سے کہا تھا، تو سب لوگ یہ وعدہ کیے ہیں، اسی وعدے کو لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم وعدہ کر چکے اس وعدے کو پورا کرو۔ تو یہ مختلف دنیا ہے، یہ دنیا کا انسان اس دنیا کو نہیں جانتا۔ ابھی اس دنیا کے بعد ہم جائیں گے عالم برزخ کی دنیا میں، اور برزخ کی دنیا کے بعد میں پھر جائیں گے عالم یوم القیامہ، قیامت کے دن کا جو عالم ہوگا، قیامت کے دن کا جو عالم ہے، اس کے بعد جنت جہنم کا عالم ہوگا، آخرت کا عالم یوم الآخر۔ تو اس کو مطلب برزخ، قیامت، جنت جہنم، اس کو یوم آخر میں بھی داخل کرتے ہیں سب کو۔ تو یہ مختلف دنیا ہے۔ ابھی اس دنیا میں ہم کو عالم برزخ کا علم نہیں ہے، کوئی قبر کھود کے دیکھ لیں، آپ کو نہ عذاب دکھے گا نہ اس میں کوئی نعمت دکھے گی۔ کیوں نہیں دکھے گی؟ اس لیے کہ اس دنیا کی آنکھ اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتی، اس دنیا کا کان اس دنیا کی آوازوں کو نہیں سن سکتا ہے۔ حالانکہ قبر میں بہت تیزی کے ساتھ آواز ہوتی ہے، جس کو ثقلین کے علاوہ، انس و جن کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین سناتا ہے، لیکن ہم انسان اس کو نہیں سن پاتے، نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، وہ ایک الگ دنیا میں، ہم الگ دنیا میں ہیں۔ تو یہ مختلف دنیا ہے۔ ایسے ہی شہداء بھی الگ دنیا میں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے شہداء، وہ الگ دنیا ہے ان کی، وہ عالم برزخ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آگے آ رہا ہے کہ ارواحهم فی حواسل طیور خضر، ان کی روحیں، شہداء کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ قبروں میں، مزاروں میں نہیں۔ سنیے دیکھیے، فی حواسل طیور خضر، سبز پرندوں کے حواسل میں، حواسل حوصلہ کی جمع ہے، بعض نے اس کا معنی پپوٹا کیا ہے، آنکھ کا پپوٹا، بعض نے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر کھانا جمع ہوتا ہے پیٹ میں، یعنی معدے میں جانے سے پہلے، حوصلہ۔ اور حدیث پاک میں جو صحیح مسلم کی روایت میں، اس میں فی جوفی طیور الجنہ، فی جوفی طیور خضر، جنت کے سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے۔ مطلب شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے اندر ہیں، اور وہ پرندے کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں۔ اللہ رب العالمین کے عرش میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں وہ شہداء کی روحیں ان قندیلوں میں رہتی ہیں، اور جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں سے جا کے کھاتی پیتی ہیں، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے ان قندیلوں میں آ کے ٹھہرتی ہیں، آرام کرتی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک الگ دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہم ان کی اس دنیا کو سمجھ نہیں سکتے، ہم تو اسی دنیا کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، چیز آئی کہ دوسری دنیا سمجھ میں آئے۔ بہرحال تصرف فی الجنت حیث شاءت، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہے چرتی ہیں، پھرتی ہیں، کھاتی ہیں، جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ سرحا کا معنی کیا ہے؟ سرحا کا معنی ہے چرنا، کھانا پینا۔ اس کا معنی یفعل ما یشاء۔ تصرف کا معنی جو چاہے کرے، کوئی اس کو جو ہے منع نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے، جنت میں وہ جو چاہتی ہے جہاں چاہتی ہے کرتی ہے۔ یہ حدیث بیدالی کا اس سلسلے میں حدیث صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ لَا تَعْلَمُونَ مَا هُمْ فِيهِ، تم نہیں جانتے ہو وہ کس میں ہے، جس چیز میں ہو، جس حالت میں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں شہداء کی عظیم فضیلت بیان ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے، اپنے آپ کو قربان کر دے، اللہ رب العالمین اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ یہ ان کا فضل ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ مرتے نہیں ہیں، مرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ان کو آتی ہے، موت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان سے کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ یہاں پر جو ممانعت ہے وہ اس کی ممانعت نہیں ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، ان کے مرنے کی نفی نہیں ہے، ان کو مردہ کہنے کی نفی ہے،
کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں گنوائی ہے، انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، اس لیے تم ان کو مردہ نہ کہو۔ تو ممانعت کس چیز کی ہے؟ ان کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے، مردہ نہ کہو۔ یہ ممانعت نہیں کہ مرے نہیں ہے، مرے ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی عظیم۔ آپ سوچیں کہ جب اللہ کے نبی امام الانبیاء کو موت آئی، ان کو وفات آئی، تو پھر باقی کون ہے؟ تو ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شہداء کو بھی موت آتی ہے۔ موت کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا، اس لیے اس کو اردو میں انتقال بھی کہتے ہیں۔ انتقال کیوں کہتے ہیں موت کو؟ چونکہ اس دنیا سے انسان دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اسی انتقال کا نام موت ہے۔ کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں چلا جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا جو ہے جیسے اس نے عمل کیا اس حساب سے وہ دنیا اس کی گزر بسر ہوتی ہے وہاں پر۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ زندہ کیسے ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور اسی کے جیسے آیت سورہ آل عمران میں بھی ابھی آگے آ رہی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ تم جو ہے ان کو مردہ نہ سمجھو۔ یہاں پر یہ کہ نہ کو مردہ، اور وہاں پر یہ کہ تم انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو یہ شہداء کی فضیلت ہے کہ شہداء کو کھانے پینے کے لیے بھی مل رہا ہے۔ باقی غیر شہداء کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بس یہ ہے کہ ان کے لیے بھی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، لیکن شہداء کے بارے میں بالخصوص آتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اور حدیث پاک میں جو یہ حدیث آگے مکمل حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی چاہت، وہ کہتے ہیں شہداء کی کچھ ہماری چاہت نہیں، ہر چیز تو موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی ہماری چاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں، پھر پوچھتا ہے، تو پھر تیسری بار کہتے ہیں شہداء، اے اللہ تعالیٰ ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم دوبارہ سے ہمارے جسموں میں ہماری روح لوٹا دی جائے، دوبارہ سے ہمارے جسموں میں ہماری روح لوٹا دی جائے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں دوبارہ سے قربان ہو جائیں۔ تو دوبارہ قربان ہونے کی ان کی چاہت ہوتی ہے، مطلب ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہیں رہتی ہیں جو دنیا والے جسم ہیں، بلکہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں رہتی ہیں، سبز پرندوں میں ان کی روحیں رہتی ہیں۔ تو یہ روحیں جو ہمارا جسم ہے، یہ مٹی کا جسم ہے، اصل طاقت تو روح کی طاقت ہے، اس میں روح نکلتے ہی اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کے اندر سے جیسے روح نکل جاتی ہے، اس کے جسم جو ہے اس کے گھر والے ایک دن بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، فوراً اس کو مٹی کے زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر مٹی اس کو اپنے سے ملا لیتی ہے، اس کو مٹی مٹی بنا دیتی ہے۔ البتہ شہداء کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ایسے ہی شہداء کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ واللہ عالم۔ اس طرح بعض روایت ہے انبیاء کے بارے میں تو روایت صریح ہے، اور شہداء کو بھی کے بارے میں بھی اس طرح کی بعض روایتیں ملتی ہیں۔ واللہ عالم۔ جی فرمائیے۔ طالبان جو آج کر رہے ہیں یہ سب، اگر اس میں کوئی مر جائے تو اس کو شہید کہا جائے گا؟ کیا کر رہے ہیں؟ طالبان جو آج کل جو جنگ کر رہے ہیں نا، اگر اس میں کوئی مر جائے تو اس کو شہید کہا جائے گا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم۔ یہاں پر جو ہے گھنٹی کا وقت ہو گیا ہے، ہم گھنٹی ختم کرتے ہیں، آگے اگلے صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔